حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ نام بلال رضی اللہ عنہ بن ربا، والدہ کا نام حمامہ تھا۔ حبشی نژاد غلام تھے، مکہ میں ہی پیدا ہوئے تھے۔ ان کے آقا کا نام جمح تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ صورت میں تو سیاہ تھے، مگر اسلام نے ان کو عربوں کا سردار بنا دیا تھا۔ ان کا دل شروع سے شفاف تھا۔ ان کو ایمان اس وقت نصیب ہوا جب وادی بتھا کی اکثر گوری مخلوق غرور اور حسن کے ضم کی گمراہیوں ٹھوکریں کھا رہی تھی۔ شروع میں جن بزرگوں نے دائی حق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لبیک کہا تھا، ان 7 میں سے ایک حبشی غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کے لیے بہت ہی مصیبتیں برداشت کیں۔ تپتی ریت پر لیٹا دیا جاتا، دہکتے انگاروں پر لٹائے جاتے۔ مشرکین کے شرارتی لڑکے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر بازاروں میں پھراتے۔ ابو جہل ان کو سنگریزوں پر لٹا کر اوپر سے چکی کا پاٹ رکھ دیا تھا۔ کہتا، لات و منت کو خدا مانو۔ طرح طرح کی اذیتیں دیتا، مگر حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے منہ سے عہد عہد کی ہی آواز نکلتی۔ مشرکین مکہ میں سے امیہ بن خلف سب سے زیادہ اذیتیں دیتا۔ کبھی گائے کی کھال میں لپیٹ دیتا، لوہے کی زرہ پہنا کر جلتی دھوپ میں بٹھا دیتا۔ کہتا، کہو خدا لات اور عز ہے، لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زبان سے عہد عہد کے سوا کچھ بھی نہیں نکلتا۔ اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اذیتیں دی جا رہی تھیں کہ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا۔ عبرت ناک منظر دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دل بھر آیا۔ ایک گرا قدر رقم معاوضہ میں دے کر اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آزاد کرایا۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر تکلیفوں میں کمی آئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ دوسرے صحابیوں رضی اللہ عنہ کے ساتھ جب مدینہ ہجرت کر گئے تو حضرت ابوردہ رضی اللہ عنہ بن عبد الرحمن انصاری سے مواخات ہوئے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی شادی ایک عرب کے ابو بکر نامی ابو بکر صدیق نہیں کی بیٹی سے کرائی تھی۔ اس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی اور عرب کے درمیان تفریق مٹا دی۔ صحابی بلال رضی اللہ عنہ جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے مسجد تعمیر کرائی گئی۔ اس میں 5 وقت کی نمازیں شروع ہوئیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ پہلے شخص تھے کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آذان دینے پر لگایا۔ اس طرح حضرت بلال رضی اللہ عنہ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے نمازیوں کو مسجد بلانے کے لیے آذان دی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سفر و حضر میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن خاص تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشہور غزوات میں شریک ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں انہوں نے امیہ بن خلف جو اسلام کا بڑا دشمن تھا اور ان پر مکہ میں ظلم و ستم بھی کرتا تھا کو جہنم واصل کیا۔ غزوہ فتح مکہ کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر آذان دے۔ اپنے خانہ کعبہ کی چھت پر پہلی آذان بلالی دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کے ساتھ رہے اور انہیں جنگوں میں شریک ہونے سے روکے رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگوں میں شریک ہونے کی درخواست کی جو منظور ہوئی۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام کی جنگوں میں شریک ہوئے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آذان دینا بند کر دیا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے درخواست کی تو آذان پھر سے دی۔ آذان سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے روئے کہ ہچکی بندھ گئی۔ اسی طرح حضرت ابو عبیدہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی بہت روئے۔ اصل میں ان حضرات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دور اور اذان بلالی یاد آ گئی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محفل میں عرب کے سردار تشریف فرما تھے۔ اتنے میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ تشریف لے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرب کے سرداروں سے کہا کہ ہمارے سردار آئے ہیں، ان کے لیے جگہ خالی کرو۔ عرب کے سرداروں نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے لیے جگہ خالی کی اور خود سب سے پیچھے جا کر بیٹھ گئے۔ آپس میں چاما گویاں کرنے لگے کہ ایسا وقت آ گیا ہے۔
پھر ان کی سمجھ میں آیا کہ جس وقت اسلام مشکل میں تھا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام کا ساتھ دیا تھا۔ اب تم تبھی عزت پا سکتے ہو کہ اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کے لیے جنگوں میں شریک ہو، اسلام کی خدمت کرو تو تب اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جب شام میں مقیم تھے تو ایک دفعہ خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، فرمایا ہمارے سے ملاقات کرو۔ فوراً مدینہ پہنچے، روضہ اقدس پر حاضری دی، حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو گلے سے لگایا، ان دونوں کی فرمائش پر فجر کی آذان دی۔ بلالی آذان سن کر سارا مدینہ مسجد کی طرف امنڈے آیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ لوگوں کو یاد آ گیا۔ بیان کیا جاتا کہ ایسا سما اس سے قبل مدینہ میں کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ شام میں مقیم ہو گئے تھے، دمشق میں ہی 20 ہجری میں وفات پائی۔ 60 سال عمر پانے کے بعد دمشق میں باب الصغیر میں مدفون ہوئے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔